الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دین اسلام دین توحید ہے اور اسلام کا نظام عبادات ایک ایک عبادت اللہ کی توحید کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے. وہ عبادت چھوٹی ہو وہ بڑی ہو، جب اس پہ غور کیا جائے، اس کے تقاضوں پہ غور کیا جائے، اس کے دروس اور اس کی دعوت پہ غور کیا جائے، تو ہر عبادت ایک اللہ کی وحدانیت کی کھلی ہوئی دلیل ہے. نماز ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز، یہ عبادت، اس کا ایک ایک عمل مالک کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے. نماز سے پہلے مسلمانوں کو آذان دے کر اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ آذان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے، مالک کی وحدانیت کا اعلان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مالک کی الوہیت کی گواہی. نماز کے اندر قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے. یہ رکوع، یہ سجدہ
یہ قیام، اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھنا، یہ تمام عمل انسان کو سبق دے رہے ہیں کہ الہ صرف ایک اللہ ہے۔ روزے کی عبادت، انسان حلال چیز ہے نہیں کھاتا، پرہیز کرتا ہے، کمرے کے اندر چھپا ہوا بیٹھا، اس کے پاس کھانے کی تمام چیزیں ہیں، لیکن کوئی ہے جو اس کو روک رہا ہے اس کھانے اور پینے اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے۔ کیا چیز روک رہی ہے؟ وہ ایک اللہ پر ایمان ہے۔ یہ روزہ اللہ کی توحید کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح ایک عبادت جس کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، وہ حج کی عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بار بار حج اور عمرہ کرو، حج اور عمرے میں تتابع کرو، متابعت کرو، بار بار حج اور عمرہ کرو۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ، اللہ عز و جل بار بار حج اور عمرہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ، یہ اپنے درمیان میں جتنے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، اللہ اس عمرے کو دوسرے عمرے تک کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کہ بار بار حج اور عمرہ کرنے سے مالک تمہاری غربت اور فقیری کو ختم کر دے گا۔ بظاہر تو عمرہ کرنے پہ 170 ریال لگتے ہیں، حج کرنے پر 1500 ریال لگتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے جو انسان بار بار حج اور عمرہ کرتا ہے، مالک نہ اس پر گناہ باقی رہنے دیتا ہے، نہ اس کی غربت کو غربت رہنے دیتا ہے، بلکہ اس کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حج کرتا ہے، حج مبرور، لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو مبرور حج کر لے، جس کے حج کو مالک قبول کر لے، اس کی جزا صرف اللہ کی جنت ہے۔ جو حج کرتا ہے، ایمان، عقیدہ، توحید کی سلامتی ہے، پھر اس حج کے اندر جھگڑا لڑائی نہیں کرتا، برے گندے خیالات اس میں نہیں لاتا، اس طرح کے اعمال نہیں کرتا جو اس کے حج کو فاسد کر دیں، وہ حج اللہ قبول کر لے، پھر اس حاجی کی شان یہ بن جاتی ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا قافلہ لے کر جا رہے، اور ایک صحابی اپنی سواری سے گرتا ہے، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو احرام کی 2 چادروں میں دفن کر دو، اس کے سر کو نہ ڈھانپو، اس کو خوشبو نہ لگاؤ، اس کو ایسے ہی دفن کر دو، کیونکہ قیامت کے دن یہ آئے گا وَهُوَ مُلَبِّيًّا، اور اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک کا ترانہ گاتا ہوا آئے گا۔ لیکن یہ حج آپ کو اور مجھے کیا سبق دیتا ہے؟ اس حج سے میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا دروس ملتے ہیں؟ حج تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس حج سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اس حج کا درس کیا ہے؟ اس حج کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ حج بندے کو سمجھاتا اور سکھاتا کیا ہے؟ اس حج کی سب سے پہلی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، یہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، میقات پر پہنچتا ہے، کسی نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا، کسی غریب نے معمولی کپڑے پہنے ہوئے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی فقیر ہے، لیکن میقات پر آ کر، دنیا کے اندر بھلے کوئی بادشاہ ہے، میقات پر آ کر ساری دنیا والے سارے اس اللہ کے در کے منگتے بن جاتے ہیں۔ 2 چادروں کے اندر فقیروں کی طرح لباس پہن کر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کو سمجھا رہا ہے دنیا میں کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ہو جائے، لیکن یاد کرو پوری دنیا فقیر ہے اور داتا فقط عرش والا اللہ ہے۔
آپ نے احرام باندھا، حج کے اعمال میں داخل ہونے کی نیت کی، اب کیا حکم ہے آپ کو کہ تلبیہ کہیے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میرے گناہوں کے انبار ہیں، میں ان گناہوں کو لے کر تجھ سے معافی کا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، کس ایمان کے ساتھ، کس عقیدے کے ساتھ، کس دعوت کے ساتھ، کس سوچ اور فکر کے ساتھ، لا شریک لک، اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، نہ عیسیٰ تیرا بیٹا ہے، نہ عزیر تیرا بیٹا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نور میں سے نور ہے، لا شریک لک، نہ تیری ذات میں کوئی شریک، نہ تیری صفات میں کوئی شریک، نہ تیری عبادت میں کوئی شریک، تو تمام شریکوں سے پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وہاں سے چلتے ہیں آپ تلبیہ کہتے ہوئے بیت اللہ میں آتے ہیں، اس تلبیہ کو یاد کیجئے، اس لبیک اللہم لبیک کے سبق کو یاد کیجئے، ہر وہ بھائی اس کو اپنے دل میں اتارے جو اپنی مسجد میں جاتا ہے اور اذان سے پہلے یہ آوازہ دیتا ہے یا سنتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ اگر آپ اسی عقیدے پر باقی رہے تو حج نے آپ کو کیا دیا؟ حج میں تو آپ نے گواہی دی تھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں، تیری ذات کے اندر سے نہ لم یلد ولم یولد، نہ تو کسی میں سے نکلا، نہ کوئی تجھ میں سے نکلا، نہ تو کسی کا باپ، نہ کوئی تیرا بیٹا۔ لیکن آپ اپنے انڈیا پاکستان میں واپس جا کر اپنی مسجد میں آواز لگاتے ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نور کا جز ہے۔ وہ ذاکر کہتا ہے توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں، ہم علی کو نہ خدا کہتے ہیں اور نہ ہی خدا سے جدا کہتے ہیں، یعنی وہ خدا بھی نہیں ہے اور خدا سے جدا بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے بھائی؟ وہ اللہ تو وہ ہے، آپ نے حج میں اقرار کیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، مالک تیرا کوئی ساجی نہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تیرا کوئی ساتھی نہیں، نہ محمد تیرے نور کا ٹکڑا ہے، نہ عیسیٰ تیرا بیٹا ہے، نہ عزیر تیرا بیٹا ہے، نہ علی تجھ میں سے نکلا ہے، تمام عقیدے شرکیہ عقیدے ہیں۔ حج کرتے وقت اللہ مالک سب سے پہلے میقات پر احرام باندھتے ہی جو سبق آپ کو دے رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا سبق ہے۔ آپ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ کا یہ سفر ثواب کی نیت سے، گناہوں کی معافیوں کی نیت سے بیت اللہ کا سفر ہے۔ یہ آپ کو کیا سبق دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ کا سفر ثواب کے ارادے سے ہو سکتا ہے۔ وہ 3 جگہ کون سی ہیں یاد ہے آپ کو؟ ایک تو اجمیر شریف کا دربار، ایک لاہور میں حجویری صاحب کا، اور ایک ملتان میں شاہ شمس تبریز کا۔ ان 3 جگہ پہ ثواب کے لیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ کے علاوہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے، اور وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ بیت اللہ، بیت المقدس اور مسجد رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ بیت اللہ کی طرف چل رہے ہیں، یہ آپ کو سبق دے رہا ہے، یہ آپ کو سمجھا رہا ہے جیسے تم اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے گھر کے حج کے لیے اور زیارت کے لیے، طواف کے لیے آ رہے ہو، ثواب کی امید ہے، گناہوں کی معافی کی امید ہے، رزق کا سوال ہے، بیماریوں سے شفا کا سوال ہے، مشکلات کے حل کرنے کا سوال ہے۔ اب اس طرح کی نیت لے کر، ثواب کی ارادہ لے کر کسی کے در پہ حاضری نہیں ہو سکتی۔ آپ بیت اللہ میں آئے، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، حجر اسود کو چوما، کہ حجر اسود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا جب اس کے سامنے آتے ہیں تو رک جاتے ہیں، کہتے ہیں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تیرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان ہے، چومتا کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا. تیرے چومنے میں کوئی کمال نہیں ہے کہ تجھے چومنے سے کوئی نفع ہوگا، نقصان ہوگا، شفا ہوگی، اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ سنت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بیت اللہ کا طواف کیا. یہ بیت اللہ کا طواف آپ کو کیا سمجھاتا ہے؟ اس بیت اللہ کے طواف کا تقاضا کیا ہے؟ یہ بیت اللہ کا طواف آپ کو درس کیا دے رہا ہے؟ اے بیت اللہ کا طواف کرنے والے، جب تو نے حج کے اندر اللہ کے گھر کا طواف کیا، حجر اسود کو چوما، اب تیرے لیے سبق ہے کہ بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، عبادت کے طور پہ، نیکی کے ارادے سے نہیں کیا جا سکتا. بیت اللہ کا طواف آپ نے کیا اور اب آپ جا کر کسی بابے کی قبر کا بھی طواف کر لیں تو آپ کا یہ حج آپ کو فائدہ نہ دے گا. آپ نے حجر اسود کو چوما اور حجر اسود کو چومنے کے بعد جب انڈیا گئے اجمیر والے بابا کے پاس تو اس کے دربار کے شروع ہوتے ہی پہلے دہلیز کو چوم کر آگے بڑھے، تو اس حج نے آپ کو کیا سبق دیا؟ غور کیجئے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے. اگر اس پہ غور نہ کیا ہو سکتا ہے یہ ہماری ساری عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے. بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد آپ زمزم پیتے ہیں، تبرک ہے نا، بوتلیں بھر بھر کے انڈیا پاکستان جاتی ہیں نا، اور یہ وہ پانی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ. زمزم پیتے ہوئے تم جو بھی اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں عطا کر دے گا. زمزم پیتے ہوئے تم جو دعا اللہ سے مانگو گے اللہ مالک تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. اب آپ نے زمزم پیا اور اس کو بوتل بھر کے گھر بھی لے گئے، اور پھر جب انڈیا پاکستان میں کسی بابا جی کی قبر پر گئے تو وہاں سے بھی عرق گلاب کی بوتل بھر کے گھر لے آئے کہ بابا کے قبر کا عرق گلاب یہ دھون ہے، اس کے پینے سے سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس حج نے آپ کو کیا دیا؟ اس حج سے آپ نے کیا سبق لیا؟ اس حج نے آپ کے اندر توڑ پھوڑ نہیں کی، انقلاب برپا نہیں کیا. آپ نے اس کو بطور عادت ادا کیا ہے، عبادت نہیں. اگر یہ بطور عبادت ادا کرتے تو ہر وہ عمل جو اب اللہ کی عبادت بن چکا ہے وہ کبھی غیر اللہ کے لیے ادا نہیں ہو سکتا. آپ نے حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کیا، زمزم کو پیا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، سعی کی. یہ تمام عبادت ہے. یہ اعمال آپ اور میں کرتے ہیں، اللہ ان اعمال کو قبول فرمائے. لیکن یاد کیجئے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانے والے مسلمان یہ دوڑ ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ کہ اللہ کی ایک بندی اس جگہ پر دوڑی تھی اپنے بیٹے کے پیاس کا سامان کرنے کے لیے. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک اس کو دین بنا دیا. اور یہی عمل اگر ہم قبروں پہ جا کر کریں، بابا جی کی بیٹھک سے لے کر بابا جی کی قبر تک دوڑیں لگتی ہیں یا نہیں لگتی؟ پورا حج جو اللہ کی توحید کی ہمیں دعوت دیتا ہے، ہم نے اس پورے حج کے مقابلے پر، اس پورے حج کے طریقہ کار پر اپنے بزرگوں کی قبروں پر سارے وہی عمل کرنے شروع کر دیے. صفا مروہ کرنے کے بعد بال کٹوائے جاتے ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نا، 2 مرتبہ آپ نے دعا کی ان کے لیے جنہوں نے اپنے سر کو بالکل صاف کیا، اللہ ان پہ رحم فرما، اللہ ان پہ رحم فرما. اور 1 مرتبہ دعا کی اس کے لیے جس نے اپنے بالوں کو کینچی سے کاٹا. اب یہ عمل عبادت ہے یا نہیں؟ یہ بال کس کے لیے کٹوا رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ تمام اعمال حج کے کیے جا رہے ہیں. کیا خیال ہے جب ہمارے علاقے میں بابا جی کا عرس لگتا ہے تو اس کے دربار پر آنے والے اپنے بچوں کی پورے سر کی ٹنڈ کروا کے ایک چٹیا چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ دیکھے ہیں آپ نے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہ لٹ شاہ دیکھا ہے نا، جس کی ایک لٹ لٹکی ہوئی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بابا جی کے نام پر ہے.
ہماری اولاد نہیں ہوتی تھی، ہم نے بابا جی سے آ کر دعا کی، ہماری اولاد ہو گئی، اس کے بعد اب ہر سال ہم اپنے بچے کو لاتے ہیں، وہ پورے بالوں کی ٹنڈ کر دیتا ہے لیکن ایک چٹیا بابا کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بال کٹوانا تو حج کے اندر اللہ کی عبادت میں سے ایک عمل تھا، وہی عمل ہم آج قبروں پر کر رہے ہیں۔ میری باتوں سے ناراض نہ ہوں، غور کیجئے، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے، کیا واقعی ہم اللہ کی عبادت والے ایک ایک کام کو اپنے باباؤں اور بزرگوں کے نام پہ نہیں کر رہے؟ آپ اس حج سے کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ یہ حج آپ کو کیا دے رہا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ آپ نے صفا مروہ کر لیا، اب 8 تاریخ کو آپ مینا میں گئے، آپ نے نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کیا لیکن قصر کر کے، کیوں؟ غور کیجئے کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت محمد رسول اللہ ہے، یہ عمل سنت محمد رسول اللہ ہے۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اپنے اپنے وقتوں پہ لیکن قصر پڑی جا رہی ہے، یہ عمل سنت محمد رسول اللہ ہے۔ اور حج کا سبق ہے، حج کا سبق ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو کیا خیال ہے، زندگی کے باقی دنوں کے اندر بھی ایسے ہی کرنا چاہیے یا نہیں؟ سوچئے ذرا اپنے دل میں، غور کیجئے۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق دے، دن میں وہ کتنے عمل ہیں جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ حج مجھے اور آپ کو سبق دے رہا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ آپ مینا کے اندر اپنے اپنے وقتوں پہ نماز ادا کر رہے ہیں لیکن قصر نماز ادا کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت محمد الرسول اللہ ہے۔ 9 تاریخ کو آپ عرفہ کی طرف جاتے ہیں اور عرفہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج تو نام ہی عرفہ کا ہے، حج نام ہی عرفہ کا ہے۔ اس دن اللہ عز و جل فرشتوں سے سوال کرتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ لوگ کہاں کہاں سے آئے ہیں، یہ کتنی دور دور سے اکٹھے ہونے والے، یہ کیا مانگتے ہیں، ان کا سوال کیا ہے، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ فرشتوں کو گواہ بنا کر مالک کہتا ہے، میرے فرشتوں، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان اس دن اپنے سر میں خاک ڈالتا ہوا، ہوا خارج کرتا ہوا دوڑتا ہے کہ میں نے ان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے اور اللہ عز و جل نے ایک لمحے کے اندر سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ عرفہ کا دن، آئیے ذرا اس عرفہ کے دن سے کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے افضل دعا، سب سے افضل کلمات جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے گزر جانے والے نبیوں نے کہے عرفہ کے دن، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفہ کے دن سب سے بہترین دعا جو اللہ کے نبی نے کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باقی تمام انبیاء نے کی، یہ پوری دعا منہج ہے، یہ پوری دعا راستہ ہے، یہ پوری دعا دعوت ہے، یہ پوری دعا آپ کو اور مجھے فکر دیتی ہے، اور وہ فکر اللہ کی توحید کی فکر ہے۔ پوری دعا اللہ کی صفات، اللہ کی توحید، عقیدے کی ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی قانون ساز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کا قانون اس دھرتی پہ چل سکے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایک اللہ ہے۔ اچھا ہیں کتنے؟ ایک طرف سے آواز آتی ہے، لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضیٰ وابنیہما والفاطمہ، ہمارے مشکل کشا 5 تن پاک ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ 5 تن پاک مل کر ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں۔
ایک طرف سے آواز آتی ہے نہیں نہیں ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، پیر عبد القادر جیلانی وہ خود ہر کام کرنے پہ قادر ہیں، اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے در مصطفیٰ سے۔ اب آئیے ذرا مالک اپنے رسول کی زبان سے عرفہ کے دن جو دعا نکلوا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ۔ اللہ کتنے ہیں؟ وحدہ۔ نہ عیسیٰ اس کا بیٹا، نہ عزیر اس کا بیٹا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور میں سے نور، نہ پنجتن پاک مشکل کشا، نہ علی مشکل کشا، نہ ولی مشکل کشا، نہ نبی مشکل کشا۔ وحدہ، اللہ ایک ہے، لا شریک لہ۔ اللہ نے آسمان پیدا کیا تو کوئی بابا جی ساتھ تھا؟ اللہ نے زمین پیدا کی کوئی پیر صاحب ساتھ ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کو غصہ آیا، مرحب سے جنگ ہوئی، دونوں نے تلوار ماری، تلوار پہلی زمین کو چیر گئی، دوسری زمین کو چیر گئی، تیسری کو چیر گئی، چوتھی کو چیر گئی، پانچویں کو چیر گئی، چھٹی کو چیر گئی۔ تلوار تھی یا ہائیڈروجن بم تھا؟ اب نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، ہمارے شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ علی مشکل کشا کی تلوار چلتی جا رہی تھی اور چھٹی زمین کو جب چیرا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ بھی ڈر گیا کہ کہیں یہ تلوار چلتے چلتے، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ زمینیں ایک بیل کے سینگ پر ہیں، سنا ہے نہیں سنا؟ بیل کے سینگ پر ہیں، اور جب بیل اپنے سینگ پہ تھک جاتا ہے دوسرے سینگ پہ کرنے کے لیے، زمین کو دوسرے سینگ پہ کرتا ہے تو زمین پہ زلزلہ تب آتا ہے۔ اللہ نے کہا جبرائیل بھاگ کر جاؤ، علی مشکل کشا کی تلوار کے نیچے اپنا پر رکھو، تب کہیں جا کر یہ ٹھنڈی ہوگی۔ جبرائیل نے پر رکھا، آدھا پر کٹ گیا، پھر جا کر بچت ہوئی۔ مالک کا تو اعلان ہے لا شریک لہ، نہ اللہ نے زمین پیدا جب کی تھی اس وقت بھی اس کا کوئی ساجی ساتھی شریک نہ تھا، آسمان بنایا کوئی شریک نہ تھا، جنت بنائی کوئی شریک نہ تھا، جہنم بنائی کوئی شریک نہ تھا، انسان جن حیوان درخت درندے پرندے چرندے سب کو پیدا کیا، لا شریک لہ، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں شریک ہے۔ یہ عرفے کے دن کا سبق یاد کیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک۔ شہنشاہ کون ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ جو چاہے قانون سازی کرے، جو چاہے قانون بنائے، یہ اختیار کس کو ہے؟ ہمارے ہاں بھی ہے نا، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ دستور ساز اسمبلی ہے، دستور بناتی ہے، قانون بناتی ہے۔ ارے ظالموں، لہ الملک، قانون بنانا رب کے اختیار میں ہے، ہمارے ذمے تو اس پہ عمل کرنا ہے، ہمارے ذمے قانون بنانا، ہمارے ذمے تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ قانون تو دستور قرآن و حدیث کی شکل میں مالک نے اتار دیا اور اس کی ایسے نگرانی کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ پڑھا ہے یہ قصہ یا نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر، میں آج کے بعد شہد، یہ کہا کہ شہد حرام ہو گیا تم بھی نہ کھانا، حرام تو نہیں کہا نا، اپنی ذات کے بارے میں کہا میں آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ عرش والے کو یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اس چیز کو آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ آپ کون ہیں اس کو حرام کرنے والے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو یا رب کی رضامندی چاہتے ہو؟ یہ اللہ ایسا شہنشاہ ہے، اس کا قانون ایسا عظیم ہے کہ اس میں تبدیلی کا اختیار عام انسانوں کو تو دور کی بات ہے، وقت کے نبی کو بھی نہیں ہوتا۔ مالک اعلان فرماتا ہے، قرآن حکیم ہے سورۃ کہف کی
آیات ہیں. وَلَوْ معذرت سورۃ کہف میں نہیں بلکہ 29ویں پارے میں یہ آیات ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر میرا نبی اپنی طرف سے ہمارے ذمے کوئی بات لگائے, ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی شہرت کو کاٹ دیں, تم میں سے کوئی اس کو چھڑا بھی نہ سکے, کیونکہ قانون ساز, قانون اتارنے والا اللہ, آپ کے اور میرے ذمے رب کے اتارے ہوئے قانون پر عمل کرنا. لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے, تمام تعریفوں کے لائق ایک اللہ عز و جل. اب وہ اللہ, اس کی صفت کیا ہے؟ یحیی و یمیت. زندگی کون دیتا ہے؟ مارتا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کل من علیہا فان, سب نے مر جانا ہے. بقا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کیا خیال ہے, ہم یہ سبق ہمیں یاد ہے یا بھول گیا؟ بھول گیا. آپ نے سنا نہیں ابھی ربیع الاول آنے والا ہے تو اشتہار چھپیں گے, اسٹیکر چھپیں گے, سنا ہے ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ نعتیں نہیں سنی؟ اللہ کے نبی زندہ ہیں, موجود ہیں, حاضر ناظر ہیں, ہر جگہ پہ ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. موت زندگی کے اختیار آپ کے پاس ہے. نبی تو نبی رہ گئے. کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کی مریدنی کا بچہ مر گیا. پیر صاحب کو جا کر شکایت لگائی, پیر صاحب وہ بچہ مر گیا ہمارا. تو کہا مر گیا تو وقت آیا تھا, مر گیا, ہم کیا کر سکتے ہیں. کہا پھر آپ کی مریدنی بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ پیر صاحب نے اڈاری لگائی, درمیان میں سے جا کر تھیلا پکڑ لیا ملک الموت کا, اور کہنے لگا وہ میری مریدنی کے بچے کی ایک روح دے جاؤ اور باقی کو لے جاؤ. کہا ہم تو پابند ہیں اللہ کی طرف سے, کیسے چھوڑ سکتے ہیں. کہا مان جاؤ, ایک دے جاؤ. فرشتہ نہ مانا, سارا تھیلا لے کر الٹا کر دیا, سارے مردے زندہ ہو گئے. ابھی میں پاکستان گیا ہوا تھا, اسی ہفتے کو آیا تو قصور مجھے جانا ہوا تو رائمنڈ شریف سے ہو کر گزرا, اور وہاں سے خود کتاب خرید کر لایا. ہمارے پاس موجود ہے, جو بھائی دیکھنا چاہے اس کو درس کے بعد دکھائی جا سکتی ہے. پروفیسر نور احمد نور تبلیغی جماعت ملتان کے ڈویژن پوری کے امیر ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے قبر کے بعد کی زندگی اور موت کے چند مناظر. پوری کتاب پڑھنے کے قابل ہے. صرف ایک چاول آپ کو دیکھ کر, ایک چاول دکھا کر آگے چلتا ہوں. کہتے ہیں طاہر شاہ, ہیڈنگ لگائی ہے, سرخی ہے, طاہر شاہ صاحب کا مر کر دوبارہ زندہ ہونا. اچھا جی, یہ مر کر زندہ کیسے ہوئے؟ کہا میرے پاس آئے, علاج کے لیے آئے, اور مرنے سے پہلے ان کے ماں باپ کی روحیں ہمارے اس کمرے میں آئیں اور کہنے لگی چلو بیٹا وقت ہو گیا چلیں. کہا اس کے بعد وہ مر گیا, ہم نے اس کو غسل دیا, نہلایا, دہلایا, کفنایا. اس کی لاش کو لے کر جا رہے تھے, ابھی قبرستان نہیں پہنچے تھے کہ وہ زندہ ہو گیا, چارپائی سے نیچے اترا اور خود چل کر ہمارے ساتھ گھر پہنچ گیا. جب گھر پہنچا تو ہم نے پوچھا صاحب یہ کیا ہوا, آپ تو مر گئے تھے, آپ کو تو ہم نے کفن دیا, غسل دیا, استنجا کروایا, نہلایا. کہا صاحب کیا بتائیں, جب ہماری روح پہلے آسمان پر پہنچی مولانا احمد علی لاہوری سے ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگے تم یہاں کیا کرنے آئے؟ اب پیچھے جماعت کا کام کون کرے گا؟ تبلیغی جماعت تو مر جائے گی بیچاری, تم اکیلے اس پوری جماعت کو کندھا دیے ہوئے تھے. وہ مجھے پکڑ کر مولانا ذکریہ کے پاس لے گئے, مولانا ذکریہ مجھے پکڑ کر مولانا الیاس کے پاس لے گئے, اور یہ مولانا احمد علی لاہوری, زکریا اور الیاس تینوں مل کر مجھے رسول اللہ کے پاس لے گئے اور کہا اللہ کے نبی یہ طاہر شاہ صاحب اکیلے پاکستان میں تبلیغ کا کام کر رہے تھے, جماعت کا کام کر رہے تھے, اب یہ مر گئے, یہاں آ گئے تو پیچھے تو جماعت بکھر جائے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا, تو کون سنبھالے گا؟ اور اس کے ساتھ ہی میری روح کو دوبارہ واپس دنیا میں آنے کا حکم ہو گیا. یہ عرفہ کا دن آپ کو سبق سکھا رہا ہے, یحیی و یمیت. موت دینے والا کون؟ زندہ کرنے والا کون؟ نہ مولوی الیاس, مولوی ذکریہ, احمد علی لاہوری اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حکم سے زندگی نہیں ملا کرتی. زندہ بھی وہ کرتا ہے اور موت بھی.
ادھر تو محمد علیہ السلام کی گود ہے، بیٹا ابراہیم ہے، دم توڑ رہا ہے، آپ کا لاڈلا لخت جگر ہے، آپ اس بیٹے کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو گر رہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ کہا یہ تو رحمت کے آنسو ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اس کو قبر میں رکھتے ہیں اور زبان پکار اٹھتی ہے، ابراہیم تیری جدائی نے ہمارے دل کو غمگین کر دیا ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم تو کہتے ہو ہمارے پیروں نے ان کی روح کو واپس لوٹا دیا، لیکن غور تو کرو یہاں رسول اللہ اپنے بیٹے کی روح کو واپس کیوں نہ لوٹا سکے؟ یحیی و یمیت، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، اس کے علاوہ سب کو موت آنی ہے۔ کہتے ہیں یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ کہتے ہیں رسول اللہ مر گئے۔ رسول اللہ کو مرا ہوا کہنا، مردہ کہنا گستاخی ہے۔ تو قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ قرآن تو خود کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ، اگر یہ رسول مر جائے یا قتل کر دیے جائیں، نبی کو مرا ہوا کہنا گستاخی ہوتی تو یہ جملہ قرآن میں نہ آتا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے مات النبی، میرے نبی مرے میرے گھر میں میری باری والے دن، باری بھی میری تھی، گھر بھی میرا تھا، آپ کا سینہ، آپ کا سر مبارک میرے سینے سے لگا ہوا تھا۔ یحیی و یمیت وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، ہر کسی نے مرنا ہے، اگر موت کسی کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کی بقا ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو وہ ایک اللہ عز و جل۔ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ حکومت جس کو دے، جس سے چھین لے، یہ اختیار کس کا ہے؟ کیا خیال ہے کس کا اختیار ہے؟ پکی بات ہے، کسی اور کا تو نہیں۔ وہ پاکستان والے تو کہتے ہیں ہمارے مانسیرے کے اندر ایک بابا ہے، بابا دھنکے شاہ، وہ ڈنڈے مارتا ہے نواز شریف کو تو وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، بے نظیر کو مارتا ہے تو وہ بن جاتی ہے۔ بیدہ الخیر، ہر طرح کی بھلائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ نہ کسی پیر کے ڈنڈوں سے حکومت مل سکتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک ہے طوطے شاہ، جس کا بچہ نہیں بولتا اس کو اس طوطے شاہ کا نمک چٹا دیتے ہیں، بچہ بولنے لگ جاتا ہے۔ کسی کو بواسیر ختم نہیں ہوتی، وہ اسلام آباد کے بابا جی کے دربار سے انگوٹھی لے کر پہن لیتا ہے، اس کو بواسیر ختم ہو جاتی۔ اور مالک عرفہ کے میدان میں حج کرنے والے حاجی کو سبق سکھا رہا ہے، کیا؟ بیدہ الخیر، شفا، عزت، روزی روٹی، ذلت، بیماری، ہر طرح کی خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہے کیسا؟ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ساڈا عبد القادر قادر ہے۔ اردو کا شعر ہے جس کا پنجابی والوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ہمارا عبد القادر قادر ہے، اور مالک کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر بندہ محتاج ہے، فقیر ہے۔ کتنا فقیر ہے؟ کھانا کھا لو اور اللہ قبض کی بیماری اس کے اوپر مسلط کر دے تو اتنا فقیر ہے کہ اپنے پیٹ کی گندگی کو باہر نکال۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر بندہ محتاج اور ہر چیز پہ قادر صرف ایک اللہ۔ یہ عرفہ کا سبق ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اور آپ عرفہ والے دن واپس آئے، سورج آپ کو عرفہ میں غروب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ
علی وقتها، سب سے بہترین عمل نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ کیا خیال ہے، مغرب کا سورج عرفہ میں غروب ہو جاتا ہے، نماز پڑھنی چاہیے نا؟ حاجی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے، سارا کا سارا لشکر عرفہ سے نکلتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں سب سے بہترین کام یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز پڑھو۔ تو یہ عرفہ آپ کو اور مجھے سبق کیا دے رہا ہے کہ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین کام وقت پہ نماز پڑھنا، لیکن عرفہ کے دن رسول اللہ نے نماز، مغرب کی نماز عرفہ کے میدان میں نہیں پڑھی۔ اب یہاں پر نماز نہ پڑھنا دین ہے۔ نبی نماز پڑھے تو پڑھو، اور اگر نبی عرفہ میں مغرب کی نماز نہ پڑھے تو نہ پڑھو۔ یہاں سے آپ آئے، مزدلفہ میں پہنچے، مغرب اور عشاء آپ نے وہاں پر اکٹھی کی، ایک اذان 2 تکبیروں کے ساتھ، اور اسی طرح عرفہ کے اندر بھی آپ نے ظہر اور عصر اکٹھی کی، ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کا طریقہ کار یہی ہے۔ اب ہمارے لیے دین کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے وہ لے لو۔ رات کو نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا اچھا کام ہے نا، لیکن عرفہ کے بارے میں، مزدلفہ کے بارے میں کیا حکم ہے کہ مغرب عشاء پڑھ کے فوراً سو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ سو گئے تھے، رسول اللہ سو گئے تھے۔ جب نبی سو جائے تو سونا دین ہے، اور جب نبی جاگ کر نماز پڑھے تو نماز پڑھنا دین ہے۔ اسلام پورا کا پورا پابند ہے، بند ہے کس میں؟ قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک یہ فرماتا ہے اور اس کا پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ادا فرماتے ہیں۔ صبح ہوئی، مشعر حرام پہ آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے آپ نے وہاں پر دعا مانگی۔ یہ مانگنا عبادت ہے، کیوں؟ کیونکہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے ہاں بھی حج کے ایک ایک عمل کا مقابلہ ہوتا ہے نا، جس طرح مشعر حرام پہ کھڑے ہو کر ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے، اور لاہور والے سے پوچھو کہاں جا رہے ہو، کہا جی وہ کئی دنوں سے بیماری ہے، ٹل نہیں رہی، بابا حجویری صاحب کی قبر پہ دعا مانگنے کے لیے جا رہا۔ جس قبر کو پختہ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں، جس پہ مجاور بننے کی اسلام میں اجازت نہیں، جو مرکز ہے برائی اور بدماشی کا، درباروں پہ افیم، درباروں پہ چرس، درباروں پہ پاؤڈر، درباروں پہ زنا، درباروں پہ بچیوں کا اغوا ہونا ہے، یہ ساری بدکاری کہاں ہوتی ہے؟ درباروں پہ ہوتی ہے۔ یہ مرکز تو برائی کا مرکز ہے، وہاں پر آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعائیں قبول کروانی ہے تو اللہ کی مسجدوں میں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر سوال کرو، مالک دعا قبول کر لے گا۔ مشعر حرام پہ دعا کی، آپ واپس آئے، آپ نے، یہ 10 تاریخ کا دن ہے، اس 10 تاریخ کو آپ نے کئی کام کرنے ہیں۔ پہلے بڑے جمرے کو کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، بال کٹوانے ہیں، طواف زیارہ کرنا ہے، طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے، وہ کرنا ہے، اور حج تمتع اور قران والے نے سعی بھی کرنی ہے۔ آپ کو یہ قربانی کیا سبق دے رہی ہے؟ حج کے اندر آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، کیا سبق دیتی ہے؟ کہ اے اللہ کے نام پر بیت اللہ میں ذبح کرنے والے، اب یہ خون غیر اللہ کے نام پہ ذبح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ، یاد کیجئے گا اس حدیث کو، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ عز و جل کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آپ حج پہ گئے، آپ نے بیت اللہ میں اللہ کے نام پر قربانی کو ذبح کیا، اور واپس آ کر کسی بابے کے نام پر 11ویں کی سبیل لگا دی، یا محرم کی سبیل لگا دی، یا سبیل حسین لگا دی، یا
پیر لال شہباز قلندر کے دربار پہ گئے اور آپ مرغا لے کر گئے. پیر ککڑ گھینتے پتر ڈے, مرغا لے لو بیٹا دے دو. وہاں پر آپ نے مرغے کی, بکرے کی, جانور کی نیاز دی, دودھ کی نیاز دی. دودھ بیچتے ہوئے پانی ڈال لیں گے, لیکن 11ویں والے دودھ میں پانی. اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کا ڈر. اللہ اکبر. عمر ابن خطاب مدینے کی گلی میں سے گزر رہے کہ گھر میں سے آواز آئی. بڑھیا کہتی ہے بچی کو, بیٹا دودھ میں پانی ملا دو. وہ کہتی ہے اماں آپ کو نہیں پتا, عمر ابن خطاب نے پابندی لگائی ہے, منع کر دیا ہے. کہا رات کا وقت ہے, رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, عمر خطاب اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہوگا, تم ملا دو. اب کوئی عمر خطاب یہاں بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے. تو وہ مومنہ کہتی ہے اماں اگر عمر ابن خطاب نہیں دیکھ رہا تو اس کا رب تو دیکھ رہا ہے. اگر عمر ابن خطاب نہیں دیکھ رہا تو اس کا رب دیکھ رہا ہے. دودھ بیچتے ہوئے اس میں پانی ملا دیں گے, لیکن جب دودھ بابا جی کے دربار پہ سبیل کے لیے جائے گا تو اب پانی. اللہ کا ڈر نہیں ہے, مردوں کا ڈر. اللہ سے نہیں ڈرتے. او جی مولوی صاحب آپ تو باتیں عجیب کرتے ہیں, اگر ہم دودھ میں آج 11ویں والے دن پانی ملائیں یا آج کا دودھ ہم بیچ دیں تو پیر صاحب ہماری بھینس مار دیں گے. سنا یا نہیں سنا؟ یہ پیر نہ ہوا بھینس مار فیکٹری ہو گئی, جو دودھ نہیں دے گا اس کی بھینس مار دے گا. بھائی یہ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے, کسی بابے کی اختیار میں نہیں ہے. یہ آپ کو سبق مل رہا ہے کہ آپ اللہ کے لیے حج میں قربانی کر رہے ہیں. اب آپ کسی پیر کی قبر پہ نہ مکھی, نہ دیا, نہ پھول, نہ چادر, نہ بکرا, نہ مرغا, نہ تیل کے دیے, نہ گھی کے چراغ. کیوں؟ یہ عبادت ہے کس کی؟ خالص اللہ کی. اور جب آپ غیر اللہ کے لیے کام کرو گے تو اللہ کی عبادت میں غیروں کو. میں نے مکھی کا نام لیا, کیوں لیا؟ کیونکہ حدیث رسول میں آتا ہے 2 شخص ایک قبر کے پاس سے, ایک بت کے پاس سے گزرے, ان کا عرس تھا, ان کی عید تھی. انہوں نے کہا بھائی ہمارے تو یہ رواج ہے, یہاں پر جو بھی جائے گا کچھ نہ کچھ دے کر جائے گا بابا جی کے نام پہ. انہوں نے کہا ہم تو مسافر ہیں, ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں. کہا مکھی مار کے دے دو. ایک نے مکھی ماری اور کہا نظر اللہ نیاز حسین, بی بی کے نام پہ, بابا کے نام پہ, چادر کے نام پہ ہیں. اس کو چھوڑ دیا, جانے دیا. دوسرے سے کہا تو بھی مکھی مار. کہا مکھی مار کر بھی دوں گا تو اس کے نام پہ جس نے مکھی کو پیدا کیا. کسی اور کے نام پہ مکھی کی نیاز بھی. غور کرو دکاندار بھائی, دکان پہ بیٹھے ہیں, فقیر آ کر کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین, اور آپ 1 روپیہ ڈال کے اس کے کشکول میں ڈال دیتے ہیں, 70 سال کی عبادتیں برباد ہو جاتی. آپ نے اللہ کی عبادت میں بھلے 1 روپیہ ہی غیر اللہ کے نام پہ دیا, آپ نے اس کی عبادت میں غیر کو شریک ٹھہرایا. یہ آپ کے لیے سبق ہے یہ قربانی, کہ اس قربانی کرتے وقت عہد کیجئے آج اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں تو اب کسی غیر کے نام پہ ذبح. وگرنہ مشرکین مکہ یہی کیا کرتے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. وہ اپنے جانوروں کو, اپنے بکروں کو, اپنے اونٹوں کو, اپنی کھجوروں کو 2 حصوں میں بانٹا کرتے تھے اور کہتے یہ اللہ نام کی, یہ بابا کے نام پہ, یہ حبل کے نام پہ, یہ لات کے نام پہ, یہ عزا کے نام پہ, یہ منات کے نام پہ, اور یہ اللہ کے نام پہ. وہ بھی اس طرح کیا کرتے تھے. اور اگر میں نے اور آپ نے بھی یہی کیا, بلکہ کئی بدنصیب تو ایسے ہیں جو یہاں مکہ شریف پہنچ کر فون کرتے ہیں پیچھے, طبیعت بہت خراب ہو گئی, جب سے آیا ہوں بیمار ہوں, جاؤ حجویری صاحب کی قبر پہ چادر چڑھا کر دعا کرو داتا ہماری بیماری کو دور کر دے. وہ ظالم تو آیا کہاں پر ہے, تو آیا کہاں پر ہے. وقت کا بادشاہ بیت اللہ میں آتا ہے اور ایک فقیر کو دیکھتا ہے, وہ رو رہا ہے. فقیر سے مراد جو ہمارے زبان کا لفظ ہے, یعنی میلے سے کپڑے, خستہ حال, غریب الوطن. کہا مانگ کیا مانگتا ہے, کیوں روتا ہے؟ تو غور کرنا, بظاہر جس کی حالت کمزور تھی مالی طور پہ, وہ اس وقت کے بادشاہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اس کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں شرم آتی ہے. اس کے گھر میں بیٹھ کر
اس کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں، اس سے شرم آتی ہے. وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، کہا کوئی بات نہیں. جب یہ دعا کر کے باہر نکلا، بیت اللہ سے باہر نکلا، پیچھے پیچھے وہ بھی آ گیا. کہا اچھا وہاں تو تم کہہ رہے تھے نا کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں تو شرم آتی ہے، اب تو اس کا گھر نہیں ہے، اب تو باہر آ گئے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا کیا مانگوں؟ آخرت کا مانگوں یا دنیا کا مانگوں؟ کہا آخرت کا تو میں بھی اللہ کے در کا مانگتا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں، ہاں دنیا کے 4 پیسے ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا بھلے آدمی، دنیا تو میں نے دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ یہ آپ کو سبق دے رہا ہے کہ اب سارا مال آپ نے خرچ کرنا ہے تو اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام کے علاوہ نہ کسی کی 11ویں دی جا سکتی ہے، نہ بی بی فاطمہ کی سان کے دی جا سکتی ہے، نہ کسی قبر پہ چادر چڑھ سکتی ہے، نہ کسی قبر پہ دیا جل سکتا ہے، نہ کسی قبر پہ پھول ڈالے جا سکتے ہیں، نہ کسی عرس اور میلے کے لیے چندہ دیا جا سکتا ہے. یہ مال خرچ کرنا عبادت ہے اور یہ حق ہے صرف ایک اللہ عز و جل کا. آپ نے حج تو کر لیا، لیکن اس حج کے سبق کو یاد کیجئے. یہ حج آپ کو اور مجھے سمجھاتا کیا ہے کہ عبادت کا ہر طریقہ جو خالص اللہ کے لیے ہے، اب وہ غیر کے لیے عمل، اور ہم نے عبادت کے ایک ایک عمل کو غیر کے لیے خاص کر لیا. اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں، غیر کے لیے. مثال دے کے چلوں کیسے؟ اللہ اکبر. میقات پر آ کر ہم احرام باندھتے ہیں نا سفید چادروں میں، ہر آدمی کوئی کالی چادر میں تو نہیں جاتا نا، مخصوص لباس ہے. کیا خیال ہے ہمارے پیروں کے عرسوں کے دربار پہ جانے کے لیے مخصوص لباس نہیں ہے؟ سبز چولا پہن کر نہیں جاتے؟ سبز چولے پہن کر جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ حج کے لیے سفید احرام ہے تو دربار کے لیے سبز چولا ہے. اچھا حج جب مرضی کر لے، کیا خیال ہے رمضان میں حج ہو جائے گا، شوال میں ہو جائے گا، محرم میں آج کل رش زیادہ ہے تو کیا خیال ہے محرم میں جا کر حج کر لیں؟ حج کے لیے مخصوص مہینہ ہے اور مخصوص دن ہے. تو کیا خیال ہے ہمارے پیروں کی قبروں کے عرسوں کے لیے مخصوص دن نہیں ہے؟ کیلنڈر چھپے ہوئے، جنتریاں چھپی ہوئی، آج فلاں کا عرس، آج دڑکی شاہ کا، آج لسوڑی شاہ کا، آج پسوڑی شاہ کا، آج کھوتے شاہ کا، آج بٹیرے شاہ کا، آج گھوڑے شاہ کا، آج تیتر شاہ کا، آج کاما والی سرکار کا، آج پیر اٹ شاہ کا، آج پیر چوپ شاہ کا. 360 دن ہے، 360 عرس ہے، بندہ جائے کہاں کا؟ حج کے لیے مخصوص دن ہے تو قبروں کی زیارتوں کے لیے مخصوص دن ہے. حج کے لیے مخصوص جملے ہیں نا، زبان سے ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو بزرگوں کی قبروں کی زیارتوں کے لیے بھی مخصوص جملے ہیں. اگر اسلام آباد جا رہے ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری. اور اگر اجمیر جا رہے ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. اور اگر لاہور جا رہے ہیں، آئے ہیں منگتے تیرے در پہ داتا، آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے. جس طرح اللہ کے گھر کے لیے تلبیہ ہے، مخصوص جملے ہیں، ہم نے ہر قبر کے لیے مخصوص جملہ بنا رکھا ہے. ادھر آتے ہیں بیت اللہ کے چکر لگائے جاتے ہیں، طواف ہوتا ہے تو ہم نے اپنے پیروں کی قبروں کا طواف ہے. بیت اللہ میں حجر اسود کو چومتے ہیں تو پیروں کی قبروں کی دہلیز اور پتھروں کو چومتے ہیں. بیت اللہ کا غلاف ہے تو پیروں کی قبروں کا غلاف ہے. بیت اللہ میں زمزم کا تبرک ہے تو پیروں کی قبروں کو، نواز شریف حجویری کی قبر کو 5 من عرق کے گلاب سے غسل دیتا ہے. اگر یہاں اللہ کے گھر کا غسل ہے تو وہاں پیر کی قبر کا غسل ہے. یہاں صفا مروہ کی سعی ہے تو وہاں بابے کی قبر سے لے کر بابے کی بیٹھک تک بھی دوڑ لگائی جاتی ہے. یہاں اللہ نام پہ قربانی ہوتی ہے، وہاں بابے کے عرس کے نام پہ، پیر کے نام پہ سبیل بھی لگتی ہے، قربانی بھی ہوتی ہے. حج کا ہر وہ کام جو خالص اللہ کی عبادت تھی، آج اس امت اسلام نے، اس امت نے اسلام کا نام لے کر، محبت کا نام لے کر، اولیاء کے پیار کا نام لے کے، ہر وہ عمل جو خالص اللہ کی عبادت تھی، آج وہ قبر والوں کی عبادت کے طور پہ کرنا شروع کر دیا. اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کی توحید کو سمجھیے. میری باتیں بڑی کڑوی، کئی بھائیوں کو غصہ آیا ہوگا، لیکن یاد کرو شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو جلدی مرے گا، اور نیم کی کڑوی گولی دو گے تو اللہ سے امید ہے اس کو شفا ہو جائے گی. جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، یہ راگ میں بھی الاپنا شروع کر دوں، جو ٹھیک ہے یہی سے بھی کچھ نہ کہو، اس کو بھی کچھ نہ کہو،
تو پھر بربادی ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم امر بالمعروف کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اگر تم اس کام کے کرنے سے رک جاؤ گے تو پھر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ تم دعائیں مانگا کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا نہیں، قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے مسلمان، اس دین کی تبلیغ کسی ایک مولوی صاحب کا کام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ۔ آپ کو ایک مسئلہ سمجھ آ گیا، قرآن کی ایک آیت سمجھ آ گئی، اس کو لیجئے اور پھر اس دعوت کو لے کر ایک ایک جگہ پر جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے اس کو لے جائیے، اس دعوت کو پہنچائیے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خیبر کے موقع پر کہا تھا، علی اگر تمہاری دعوت سے، تمہاری محنت سے ایک آدمی توحید کے راستے پر آ گیا، ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ بات صرف حضرت علی تک ختم نہیں ہوگی، یہ بات آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کی محنت سے کسی ایک آدمی نے قبر پہ سجدہ کرنے کی بجائے اس سے توبہ کر کے خالص اللہ کے سامنے جھک گیا، خالص اللہ کی توحید کو مان لیا، تو ہو سکتا ہے یہی ایک آدمی قیامت کے دن یہی نیکی آپ کی اور میرے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ حج کے بارے میں ہماری ایک کیسٹ ہے جو نیچے آپ جب سیڑھیوں سے اتریں گے تو وہاں سے وہ کیسٹ لیتے جائیں، ہر ساتھی یہ کیسٹ لے لے، اس کو سنیں اور پھر آگے سنا دے، آگے پہنچا دے۔ سوال ہے انڈیا والے عرفات کا روزہ کب رکھیں گے؟ جس دن عرفہ میں وقوف ہوگا اسی دن روزہ رکھا جائے گا۔ مثلا آپ اور میں عرفہ کے اندر موجود ہیں اور ہمارے کوئی ساتھی ریاض میں رہ گئے، حج کے لیے نہیں آئے، تو یہ کس دن روزہ رکھیں گے؟ جس دن ہم عرفہ میں ہوں گے۔ اسی طرح انڈیا والے ہوں، پاکستان والے ہوں، پوری دنیا والے ہوں، کیونکہ یہاں عرفہ کے روزے کے بارے میں عرفہ کے قیام کا دن آیا ہے، 9 ذی الحجہ نہیں آیا کہ 9 ذی الحجہ کو، جس دن حاجی عرفہ میں ہوں۔ اب حاجیوں نے روزہ نہیں رکھنا، لیکن غیر حاجی جو عرفہ میں نہیں ہیں، غیر حاجی ہیں، ان کے لیے روزہ رکھیں گے کس دن؟ جس دن حاجی عرفہ میں اکٹھے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک روزہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، فرماتے ہیں 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 1 سال گزر جانے والا اور 1 سال آنے والا۔ آدمی مل کے ایک قربانی دے سکتے ہیں، ہاں جی ایک قربانی دی جا سکتی ہے ان کی طرف سے جن کا ذریعہ معاش ایک ہے، ایک ہنڈیا سے کھانا کھا رہے ہیں۔ مثلا ایک گھر ہے، اس میں باپ بھی ہے، اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، باپ کما رہا ہے اور سارے اس ہنڈیا میں سے کھانا کھا رہے ہیں، تو اب یہ سب کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے گی۔ ہاں اگر ہر بندہ اپنا کما رہا ہے، یہ بھی ملازم ہے، یہ بھی ملازم ہے، وہ بھی ملازم ہے، ہر کسی کی ہنڈیا الگ الگ ہے، اس کا انکم، سورس آف انکم الگ الگ ہے، تو پھر بہتر ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی دے۔ گائے کے اندر 7 حصہ دار بن سکتے ہیں، اونٹ ہے اس میں حصہ دار بن سکتے ہیں، اور جانور جو ہے بھیڑ اور بکری ہے، دمبا ہے، اس کے لیے 2 دانتوں والا ہونا شرط ہے۔ بکرا ہے، بکری ہے تو 2 دانت لازم ہے، اس سے کم کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا گھر کا پالا ہوا ہے اور یہ اتنے سال کا ہو گیا ہے، نہیں، اس کے 2 دانت ہیں تو شرط ہے۔ ہاں اگر آپ کو ایسا نہیں ملتا تو پھر یعنی شارٹیج ہو گئی، پھر بھیڑ، دمبا، لیلا جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، وہ بکرا بکری نہیں، اس کے علاوہ جو نسل ہے وہ موٹا تازہ ہو، تکڑا ہو، اور اگر وہ 2 دانت والا نہیں بھی ہے تب بھی اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ جب جس نے قربانی کرنی ہو جب چاند نظر آ جائے تو پھر وہ کیا کیا کام نہ کرے جی؟ ناخن نہ کاٹے، بال نہ تراشے۔ کب؟ جب چاند نظر آ جائے۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ حدیث سب کو پتا ہے نا؟ کوئی ہے جس کو نہ پتا ہو؟ سب کو پتا ہے۔ اب جب عید کی نماز ہو جاتی ہے، ہاں کیا خیال ہے سب سے پہلے پھر اس پہ چھرا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ داڑھی
آج کل شیو کریں گے، جو ہی چاند نظر آ جائے گا. اب جو ڈیلی اس کو چھیلتا ہے، اس بیچاری کی پٹائی کرتا ہے اور اس کو رسول پاک کی سنت کو گٹر کی گندگی میں پھینکتا ہے، وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی شیو نہیں کرتا. آپ دیکھو گے کئی لوگوں کی شیو بڑھ جائے گی. آپ پوچھو بھائی یہ کیا ہوا، آپ داڑھی رکھ لی، آپ نے توبہ کر لی؟ کہ نہیں مولانا صاحب یہ صرف 10 دن کے لیے. کیوں؟ مولوی ہو کر مجھ سے پوچھتے ہو کیوں؟ آپ کو نہیں پتا اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس نے قربانی کرنی ہو چاند نکل آنے کے بعد وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ تراشے. کس کی حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ مبارک ہو، آپ کو اپنی نبی سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، حدیث سنی اور آپ نے شیو کرنے سے ہاتھ روک لیا کہ چاند نظر آ گیا 10 دن شیو نہیں کرنی. اچھا کوئی حدیث ہے کسی نے سنی ہو، کوئی ضعیف ہو، کوئی کچھ بھی کسی قسم کی ہو، کسی کوالٹی کی ہو کہ عید کی نماز پڑھتے اس کو شیو کر دو؟ سنی آپ نے کہیں یہ حدیث؟ لیکن دیکھا ہے جو 10 دن شیو نہیں کرتے وہ عید کی نماز پڑھتے اس کو شیو کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. تو یہ 10 دن کے لیے آپ نے کیوں چھوڑی؟ اپنے دل کو دھوکہ نہ دو، یہ نبی کی محبت نہیں ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ لوگ 10 دن شیو نہیں کرتے تو میں بھی 10 دن شیو. 10 دن کے بعد لوگ بھی شیو کر دیتے ہیں تو میں بھی کر دیتا ہوں. حدیث ودیث کا کوئی چکر نہیں ہے. اگر حدیث کا چکر ہو، آپ محبت رسول میں کوئی انسان یہ عمل کرے تو جس کو نبی کی حدیث 10 دن نظر آ رہی ہے تو سال کے باقی دنوں میں اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا واعفوا اللحیٰ، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو، ان کو لٹکاؤ، وفر اللحیٰ، ان کو زیادہ کرو. ٹھیک ہے، تو 10 دن کے لیے داڑھی شیو چھوڑنا، اس کا آپ کو اجر و ثواب واللہ اعلم ہمارے علم کے مطابق اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ اتباع رسول نہیں. اتباع رسول یہ ہے کہ آپ اپنی داڑھی کو مستقل شیو کرنا چھوڑ دیں. بھائی یہ تو ہندی کے اندر لکھا ہوا ہے، تو مجھے تو ہندی سمجھ نہیں آتی. کسی بھائی کا جس نے لکھا ہے وہ کھڑے ہو کر سوال کر لیں، ہم اس سے جواب دے دیں گے. ویسے ہمیں کیا یزید سے عداوت رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ اور بعض لوگ برے آدمی کو یزید کہتے ہیں اور پاکستان میں اکثر امام حسین کے حق میں اور یزید کے خلاف مرثیہ کہے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں آگاہ کریں. یزید سے عداوت رکھنا درست نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ تاریخ کے جتنے واقعات ہیں وہ تاریخ شیعوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے جو حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ لگائے جاتے ہیں، بلکہ وہ حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں، صحابی رسول کے بیٹے، تابعی ہوا، صحابی رسول کے شاگرد تابعی ہوا کرتے ہیں اور وہ تابعی کے درجے پر ہیں. اس لیے ان سے عداوت رکھنا، بغض رکھنا مسلمان کو لائق نہیں. اور چونکہ یہ مرثیے جتنے ہیں یہ شیعوں کے لکھے ہوئے ہیں اور ان کو سننا، ان کی محفل اٹینڈ کرنا یہ درست نہیں ہے. کیا حالت نماز میں ہاتھ سینے کے اوپر رکھے جائیں؟ جی صحیح اور بہتر عمل جو یہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے وہ حالت نماز میں ہاتھ کو سینے پر رکھنا ہے. حقیقت اگر کوئی بندہ کسی عورت سے بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، کیا پھر اسی عورت سے اس بندے کا نکاح ہو سکتا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ وہی اس سے نکاح کر لے، تاکہ اس کا کہیں اور ہوگا تو اس کو جب پتہ لگ جائے گا کہ اس کا یہ معاملہ تھا تو پھر ان کے اندر افتراق اور اختلاف کی چانس زیادہ ہیں. تو جس نے یہ بدکاری کی ہے وہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے اور پھر اس پہ نکاح کر لے. کیا پاکستان میں تبلیغ کا جو طریقہ رائج ہے، یعنی 3 دن لگانا، چیلا لگانا، 4 مہینے لگانا، سال لگانا، پھر پوری عمر لگانا، اس کا اہتمام کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بدعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ عمل بدعت ہے. بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن لگانا، چلا لگانا، 4 مہینے لگانا، سال لگانا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے والے صحابہ مکے آ رہے ہوں اور مکے والے مدینے جا رہے ہوں، طائف والے جدہ آ رہے ہوں، جدہ والے طائف جا رہے ہوں، مختلف بستیوں میں یوں قافلے، وہاں والے وہاں، وہاں والے وہاں. آپ نے جب بھی کسی کو بھیجا ہے تو مستقل بھیجا ہے.
حضرت معاذ کو بھیجا تو مستقل بھیجا یمن میں کہ جاؤ معاذ یمن میں رہو، وہاں رہ کر ان میں تبلیغ کرو، اور کہا ہو سکتا ہے تو جب آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو بلکہ تو میری قبر کے پاس سے گزرے۔ تو یہ کار سنت کے خلاف ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس تبلیغ میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں فضائل اعمال اور فضائل صدقات، ان پہ الگ ہماری پوری کیسٹیں موجود ہیں، وہ تمام کتابیں شرک اور بدعت سے بھری ہوئی ہیں، ان کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ سوالات زیادہ ہیں، انشاءاللہ ان کا جواب اگلی دفعہ دیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔